أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے اس انسان کو عزت و تکریم کے تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. انسان دیگر مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ انسان کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کی شان، اس کی عزت تکریم باقاعدہ بنا کر، جیسے کوئی ملک اپنا سفیر کسی دوسرے ملک میں بھیجتا ہے یا کوئی شخص اپنا نمائندہ کسی جگہ بھیجتا ہے، تو بھیجنے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے نمائندے کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو، اس کی شان ہو، اس کی بات مانی جائے. تو اللہ جل شانہ نے بھی انسان کو اسی طریقے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور اس بھیجنے سے پہلے جو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے، اور سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں شیطان کے ساتھ جو اللہ جل شانہ نے معاملہ فرمایا ہے، یہ سب انسان کی عزت کے اسباب تھے جو اختیار کیے گئے. یہ عزت اس کو پیدائشی طور پر حاصل ہے، اور اس کے اسباب اس کو برقرار رکھنے کی اور اس کو بڑھانے کی، یعنی وہ عزت انسان کی جو پیدائشی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت پر پیدا فرما دیا ہے. کوئی بچہ پیدائشی طور پر گناہ گار نہیں ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو یا دہریوں کے گھر میں پیدا ہو یا ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو. بچہ پیدائشی طور پر گناہ گار نہیں ہے. وہ اسی ہر بچہ اپنی پیدائش پر اسی عزت و تکریم کا مستحق ہے جس عزت و تکریم کا کوئی بڑے سے بڑے مسلمان کے گھر کا بچہ مستحق ہے. اللہ کی نگاہوں میں برابر ہے. بچہ خواہ شاہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کے گھر میں پیدا ہو یا وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، بارگاہ الہی کی نگاہوں میں برابر ہے جب تک کہ وہ بچہ ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور معصوم ہے، اس کو گناہ گار ہی نہیں سمجھا گیا، اس کے اوپر کوئی خطا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پیدائشی داغ لے کر نہیں پیدا ہوا وہ کوئی. ہاں، جس دن وہ مکلف ہو گیا، اور مکلف ہونے کے لیے جو تاریخ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر فرمائی ہے وہ ہے بلوغت، یعنی اس کا دل و دماغ اور اس کا جسم ایک خاص مرحلے پر جب پہنچ گیا، جہاں پہنچ کر اب اس کی سمجھ کو، اس کی عقل کو، اس کے جسم کو، اس کی صلاحیتوں کو ایک خاص قسم کا ادراک حاصل ہو گیا، اس دن سے اس کا معاملہ شروع ہو گیا الگ سے. اس دن سے اب یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ اس دن سے شروع ہوگی. لوگ جو الگ الگ کیے جائیں گے یہ اس دن سے شروع ہوگا. اب اس پر اطلاق ہوگا اگر اس بچے نے ہندوؤں گھر میں پیدا ہونے کے بعد بلوغ کے بعد بھی اسی مذہب کو اختیار کیے رکھا تو وہ ہندو کہلائے گا، اور اگر اس نے عیسائیت کو اختیار کیے رکھا تو عیسائی کہلائے گا، اور اگر اس نے اسلام کو اختیار کیے رکھا تو مسلمان کہلائے گا، ورنہ پیدائشی طور پر سبھی مسلمان تھے.
فطرت اسلامی کا نام ہے، تو وہ اسی کے اوپر وہ اس کے ساتھ وہ چلے. انسان کو ذلت کی گھاٹیوں میں عزت کے اس منصب سے جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، کیا چیز اتارتی ہے؟ انسان اللہ جل شانہ کی نگاہوں میں بے وقت کیسے ہوتا ہے؟ اتنا بے وقت ہو جاتا ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہم الا کالانعام، یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر آئے گا، یہ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کی طرح ہے، شرف انسانیت سے گر چکے. ہم نے ان کو جس منصب پر بٹھایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اسے معزول کر دیا ہے. انعام کہتے ہیں جانور کو، چوپایوں کو. بل دوسرے کہا کہ بل ہم اضل، جانور تو پھر ان سے بہتر ہے. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اب اسی ایک انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا جا رہا ہے، اور صرف انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اسی نے جب اپنے آپ کو گرایا، اسفل السافلین تک اس نے اپنے کو پہنچایا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ کس کو کہا ہے کہ بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ گمراہیوں میں کہا ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے جس نے اپنے آپ کو اس منصب سے معزول کیا، اس نے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی نیچے گرایا، تو اللہ نے فرمایا کہ راہ پانے کے اعتبار سے، راہیاب ہونے کے اعتبار سے یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. اور اس لیے کہ ایک جانور اگر گمراہ ہوگا، فرض کیجئے وہ کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ؟ ایک گائے گمراہ ہو گئی، اپنی چراگاہ سے نکل کر کسی اور کی چراگاہ میں منہ مار لے گی، اس کے اوپر بھی مالک سے ڈنڈے کھائے گی، اور جس کا کھیت ہے اس سے بھی ڈنڈے کھائے گی. ایک بھینس، یہ انعام ہے سارے کے سارے، ایک بھینس گمراہ ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ اس کا پٹا کھلا رہ جائے گا تو جا کر آٹا کھا لے گی، چاول دانے کھا لے گی، کسی کے کھیت میں گھس جائے گی. یہ جانور کی بڑی سے بڑی تباہی ہے جو ایک جانور برپا کر سکتا ہے. لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے اور جب انسان کسی حق کی راہ سے اترتا ہے نیچے، تو ایک ایک انسان دنیا کے اندر، کیا یہ مثالیں موجود نہیں کہ ایک ایک انسان پوری انسانیت کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتا ہے. ایک شخص معاشرے میں اتنی گمراہی پھیلاتا ہے، دنیا میں ایک انسان لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. یہ ایٹمی حملے دنیا کے اندر ایک ایک انسان نے کیے یا نہیں کیے؟ ایک کے حکم پر، اور کرنے والا ایک فرد ہے. یہ ایٹم بم گرانے والا ایک پائلٹ ہے، اور کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر سے گرایا، تو کہنے والا ایک اور کرنے والا دوسرا. دو انسانوں نے مل کر پورے کے پورے شہر اجاڑ دیے اور نسلیں برباد کر دی. تیسری نسل بھی ان کی معذور پیدا ہو رہی تھی، جو لوگ زندہ بچ گئے. دوسری نسل بھی ان کی معذور پیدا ہو. تو انسان جب تباہ، اور اسی طرح یہ دنیا کی تباہی ہیں جو انسان برپا کرتا ہے. آخرت کی تباہی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، کروڑوں لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. کیا مرزا غلام احمد قادیانی، دجال، کذاب اپنے ساتھ لاکھوں لوگ جہنم میں لے کے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جس نے اس کی نبوت مانی، جس نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جس نے ڈاکہ ڈالا، اور اپنے ساتھ آج لاکھوں لوگ اس کے ساتھ جہنم میں. تو یہ ایک انسان کی جو بربادی ہوتی ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے. یعنی اگر وہ بننے پر آئے تو رشک ملائکہ کہلاتا ہے، کہ ملائکہ اس پہ رشک کرتے ہیں. کیا مرتبے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، کیا عزتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اور جب وہ گرنے پر آئے تو وہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اور جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے. وجہ کیا چیز بنتی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اصل اس آیت نے انسانوں کی بربادی کی، اور اپنی عزت سے معزولی کی، اور اپنے مقام و مرتبے سے گرنے کی وجہ بیان کی ہے. اور وجہ کیا بیان کی ہے؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اپنے دل کی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. من اتخذ الہہ ہوا، ہوا کہتے ہیں
دل کی خواہش کو. دل کی خواہش کو اس نے خدا بنا رکھا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ جیسے انسان کو جو اطاعت اور جو فرما برداری خدا کی کرنی چاہیے، اپنے معبود کی کرنی چاہیے، اپنے مالک اور خالق کی کرنی چاہیے، وہ اطاعت اور فرما برداری یہ شخص اپنے دل کی خواہشات کی کرتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کے نفس کو مزہ آتا ہے، جس کے اندر یہ اپنی کوئی دنیاوی عزت سمجھتا ہے، جس کے اندر یہ کوئی اپنے لوگوں کے درمیان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے عزتیں حاصل ہوں گی، اس کے لیے وہ کسی بھی حد پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کو قتل کرنے پڑے تو وہ قتل کرتا ہے، اس کے لیے اس کو ڈاکہ ڈالنا پڑے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے اس کو خیانت کرنی پڑے وہ خیانت کرتا ہے. جو بھی دنیا کا کام ایسا ہے جس کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے، وہ اس کے لیے تیار ہے. میں اور آپ اس کے مناظر سارا دن اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ کاروبار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا؟ سیاست کے اندر اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے خیانت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ چوری اور ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا نہیں ڈالا جاتا؟ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا؟ دھوکے دیے جاتے ہیں یا نہیں دھوکے دیے جاتے؟ یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے. ایک بندے نے اپنے دل کے اندر ایک عہدے کی ٹھان لی ہے کہ مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے. عہدہ کیوں ملنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس سے مجھے عزت ملے گی، لوگوں کے درمیان میرا نام ہوگا، یا اس عہدے کے ساتھ کچھ فوائد وابستہ ہیں، پروٹوکول ہے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں. یہ اب اس کی خواہش ہے. اس خواہش کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد پر جانے کے لیے تیار ہے. تو اس کے لیے گویا قرآن کہتا ہے کہ ایسے شخص نے، حالانکہ اس کا معبود تو اللہ رب العالمین تھا، لیکن اب اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. یہ کہتا ہے پیروی خواہش کی ہوگی. یہ یہاں جب جن لوگوں کا ذکر ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے جن سے غلطی سے، خطا سے اور کبھی کبھار کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. وہ لوگ مراد نہیں ہیں. یہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا لائف سٹائل بنایا ہوا ہے. یہ وہ لوگ مراد نہیں ہیں جن سے چلتے چلتے بشری لغزش ہو جاتی ہے. دنیا میں انبیاء کے علاوہ کون سا انسان، یعنی انبیاء معصوم ہیں، معصوم الخطا، صحابہ محفوظ ہیں، اس کے بعد کون ایسا شخص ہے جو یہ دنیا میں دعویٰ کر سکے یا اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، اس سے کبھی گناہ سرزد نہیں؟ وہ لوگ مراد نہیں. ظاہر تو ساری انسانیت اس میں آتی ہے، سارے مسلمان اس میں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا طرز حیات، اپنا لائف سٹائل یہ بنایا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کریں گے، زندگی پوری اسی پر گزاریں گے، ہر اپنا فیصلہ اس کی روشنی کے اندر کریں گے. ان کے ہر فیصلے سے ان کی کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، کسی نہ کسی خواہش کی ان کی، اور ان کی زندگی کے اندر اپنی ان نفسانی خواہشات کے علاوہ کسی چیز کا گزر بسر نہیں ہوتا. ان کے اوقات، ان کی محنت، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی جد و جہد، ان کی شب و روز، 24 گھنٹے کی جو ان کی زندگی ہے وہ خواہشات کے گرد خواہشات کی تکمیل کے گرد گھوم رہی ہوگی. یہ چیز پوری ہو گئی تو اگلی چیز، اگلی چیز پوری ہو گئی تو اگلی چیز، اگلی چیز پوری ہو گئی تو اگلی چیز. وہ تو ایک لامتناہی سفر ہے، اور وہ اسی دھندے کے اندر، اسی کولو کے بیل کی طرح اس میں گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی مہلت ختم ہو، قصہ ختم ہو. اس پوری زندگی کے اندر خواہش سیٹ کر کوئی کام اس نے کیا نہیں. اس نے کہیں پر کوئی وقت نہیں لگایا جو اس کی خواہش نفس کے خلاف ہے. اس نے کہیں پر ایسی جگہ پر اپنی جان نہیں لگائی، اپنا مال نہیں لگایا، اپنا وقت نہیں لگایا، اپنی صلاحیتیں نہیں لگائیں. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. کہا کہ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. اللہ پاک نے کہا یہ جو لوگ خواہشات کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا گمان ہے تم لوگوں کا کہ یہ کوئی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی سننے سمجھنے والے لوگ ہیں؟ یعنی ان میں کوئی ہدایت کی بات سن کر اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رہ گئی ہے باقی، یا ان کے اندر خود سوچ کر دنیا کی زندگی کے اختصار کو، آخرت کے لمبے سفر کو،
اس کو سوچ کر ان کا اپنی زندگی سے کوئی اپنی آخرت کا کام کرنے کی جو عقل اور صلاحیت ہے یہ ختم ہو چکی ہے. اس پر پھر کہا گیا ہے کہ انہم الا کالانعام، کہ اپنی اگلا اقدام سوچنے کے اعتبار سے یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. آپ نے دیکھا ہے نا، کسی جانور کو اگر آپ خوراک ڈالیں، اس کی اس وقت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو کھا لے گا اور باقی سارا خراب کر دے گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ بھینس نے آدھی گھاس کھانے کے بعد باقی آدھی سائڈ پہ لگا دی ہو کہ یہ شام کو کھاؤں گی اور یہ صبح کو کھاؤں گی؟ یا آپ نے کسی مرغی کو دیکھا ہے کہ اپنی اس ٹائم کا دانہ چگنے کے بعد باقی دانے ایک کونے کے اندر لگا دیے اپنے ڈبے کے اندر کہ یہ کل کام آئیں گے اور صبح کھاؤں گی اس کو یا یہ شام کو کھاؤں گی؟ بس جتنے کھانے ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں، باقی سارے پھیلا دیتے ہیں. بھینس نے جتنا چارہ کھانا ہوتا ہے کھا لیتی ہے، باقی سارا گائے بھینسیں آپ دیکھیں. اسی لیے جانور پالنے والے لوگ کبھی بھی کسی جانور کو اس کے اس ٹائم کی ضرورت سے زیادہ ایک چیز بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے خراب کر دے گا. جانور ہے، نہیں سمجھتا اس بات. یہ اپنے اگلے گھنٹے کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، یہ اپنے 4 گھنٹے کے بعد کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، اس لیے جانور ہے یہ. تو وہ انسان جو اپنی اگلی زندگی کی ضروریات نہیں سمجھتا، اس کو جانور کہنے اللہ جل شان. یہ بھی اتنا بیوقوف اور نالائق ہے کہ یہ اپنی اتنی اگلی لمبی زندگی جو اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جس کا آغاز اس کی موت کے ساتھ ہو جائے گا، یہ اس کی ضروریات ہی نہیں سمجھتا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف کیا کیا چیزیں ہیں اس کی طرف متوجہ. اس کے لیے جو اس کے پاس رأس المال ہے، رأس المال کہتے ہیں کیپٹل کو، جو اس کے پاس کل جمع پونجی ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے، وہ اس زندگی کے یہ لمحات ہیں اور تو کوئی چیز نہیں. یہ گنی چنی گھڑیاں ہیں جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ اس کی پونجی ہے. یہ سانسیں اس کی کس چیز پر لگتی ہیں اور کن کاموں کے اندر لگتی ہیں، یہ اس پہ مدار ہے اس بات کا کہ اس کی اگلی زندگی کیسی ہوگی. اور صرف اگلی زندگی نہیں بلکہ اس زندگی پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے. اس وقت دنیا 2 نظریات کے درمیان ڈول رہی ہے، 2 تہذیبوں کے درمیان دنیا کا پنڈولم ادھر سے ادھر جا رہا ہے. انسانیت 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک گروہ وہ ہے دنیا کا جو یہ کہتا ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قانون سازی کا اختیار بھی انسان کو دیا کہ زیادہ انسان جس طرف جمع ہو جائے اور وہ جو طے کر لے بس وہ ان کا طرز حیات ہوگا. اگر وہ جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اس کو اپنے لیے جائز کر دیں، جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس کو اپنے لیے ناجائز کر دیں، جس چیز کو خود اچھا سمجھتے ہیں اس کو کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور جس چیز کو خود برا سمجھتے ہیں اس کو کہہ دیں کہ وہ غلط ہے. ان کے بعد آنے والوں کی اگر رائے بدل جائے تو وہ اپنی رائے بدل دیں، وہ اس اچھے کو برا کر دیں، برے کو اچھا کر دیں. لیکن اس اچھائی اور برائی اور جائز اور ناجائز یا حلال اور حرام کہ ان معیارات میں اگر ہر انسان کی سنی جائے گی، اگر نہیں سنی جائے گی تو خدا اور رسول کی نہیں سنی جائے گی. اللہ کی نہیں سنیں گے، انبیاء کی نہیں سنیں گے، انسانوں کی سنیں گے. ہر انسان دنیا کے اندر اگر وہ ایک سر رکھتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہے، پاگل نہیں ہے، تو اس کی بات سنی جائے گی. اسے کہا جائے گا ہاں تم ووٹ دے سکتے ہو، اسے کہا جائے گا تم رائے کا اظہار کر، تمہارا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اگر نہیں کاؤنٹ ہوگا تو اللہ اور رسول کا نہیں ہوگا، اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. خدا کیا کہتا ہے؟ ہماری بلا سے. انبیاء نے کیا کہا؟ ہماری بلا. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے ایک مذہب دنیا کے اندر، باقاعدہ مذہب ہے دنیا کے اندر رائج ہے. پوری دنیا کے ملکوں کے اندر اگر یہ مذہب نہیں ہے تو اور کیا مذہب ہے ان کا؟ کیا دنیا عیسائیت آج عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن رہی ہے، مان رہی ہے؟ تو نہیں مانتی. ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت ہے تو ان سے اظہار کرتا رہے عقیدت کا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کسی کو نہیں ہے اور اس نے گستاخی کی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو چونکہ اس سے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں تو اس کو ہم 60 پاؤنڈ جرمانہ کر دیں گے. سوسائٹی میں اس سے تھوڑا سا انتشار پیدا کیا، 60 پاؤنڈ اس کا جرمانہ ہے، وہ آپ دے دیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جتنی مرضی گالیاں دیں. انہی کے پیغمبر، اب ان کی طرف دعویٰ بھی ہے کہ نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ خدا کے بیٹے بھی. ان کو تو مقام پیغمبری سے اٹھا کر
الوہیت تک بھی پہنچایا ہے، اور پھر تکریم ان کی اتنی باقی رکھی ہے صرف اس لیے کہ یہ چیز چاہے وہ اپنے اس قدیم مذہب پر بھی رہتے جو منسوخ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ، تب بھی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ آتی تھی۔ انبیاء کی تعلیمات سے آتی تو ہے، انبیاء تو روکتے ہیں چیزوں سے، وہ کہتے ہیں روکنا تو ہم نہیں مانتے، اگر دل کسی چیز کو مانتا ہے تو اس پہ رکاوٹ ہم نہیں مانتے۔ اگر دل یہ کہتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو بس اسی طرح ہونا چاہیے، آپ کو صرف اس کے لیے ایک کام کرنا ہے، آپ کو کمپین کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں۔ جو زیادہ لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو آپ کی بات مان لی جائے گی۔ آپ سیاستدانوں کو جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو وہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اگر آپ اس کو جا کر پارلیمنٹ سے منظور کروا سکتے ہیں، کانگریس سے منظور کرا سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، تو یہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، یہ ایک پوری لابی ہے، یہ ایک اتنا بڑا گروپ ہے، اتنا بڑا جتھا ہے یہ آپ کے ساتھ۔ لیکن اس کے مطالبات یہ ہیں، آپ دیکھ لیں ہمیشہ الیکشنز کے اندر وہاں پر یہ سوالات اٹھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ اگر فلانا کامیاب ہو گیا تو LGBT رائٹس کا کیا ہوگا، فلانی چیز کا کیا ہوگا، فلانی چیز کا کیا ہوگا، تو وہ اپنا ورژن دیتے ہیں اس کے بعد وہ واضح کہتے ہیں جی وہ آپ کے حق کے اندر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستوں کو شادیوں کی اجازت آپس سے ملے، ہم اس کا قانون بنا دیں گے آپ کے، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے وراثت ملے، وہ قانون بنا دیں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں، آپ وہ چاہتے ہیں، جو دنیا کے اندر خواہش پرستی کی دنیا جہاں تک لے جا سکتی ہے وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بالکل بالمقابل حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور پاکیزہ زندگی لے کر آتے ہیں، انسانوں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں، انسان اور خود اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس میں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ خواہشات تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر مضر ہے، نقصان دہ ہے، یہ تمہاری تباہی اور تمہاری بربادی ہے، اس سے تم نے دور رہنا ہے، اور اس سے دور رہنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں اور اس سے دور رہنے کا ماحول بھی بنا کر دکھاتے ہیں۔ اس طرح کا خوبصورت اور پاکیزہ ماحول بنا دیتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ جل شانہ کو ناپسند ہیں، انبیاء کے تربیت یافتہ انسانوں کو اس سے قے آتی ہے، وہ اس کو غلاظت کا ڈھیر سمجھتے ہیں اور وہ اس کی بو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی ان کی فطرت پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی ان کے مزاج پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور اتنی ان کی طبیعتیں صاف ہو جاتی ہیں، اور ایسے وہ انسانیت کے ایک نمونہ بن جاتے ہیں، اور وہ چیز پھر نسل در نسل ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے، ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے تک وہ چلتی رہتی ہے، اور ہدایت کا یہ سفر اور ہدایت کا یہ طبقہ، اس کا بندوبست اللہ جل شانہ نے کیا کہ یہ قیامت تک چلے گا۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اس تسلسل کی کڑی ہیں، جو اس سلسلے کے لوگ ہیں، جنہوں نے وہ تربیت یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے سے پائی۔ درود شریف پڑھیے۔ اس پر جب انسان آتا ہے، اس نبیوں کی اس دعوت کو جب انسان قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے اور وہ اپنی ترقی کا سفر شروع کر دیتا ہے، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اللہ جل شانہ کے قرب کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک ایسی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جس کے لیے قرآن پاک نے اتنا خوبصورت عنوان چنا ہے کہ آپ عربی کی لاکھوں کروڑوں الفاظ پہ مشتمل پوری لغت عرب کھنگال دیں، اس سے زیادہ خوبصورت لفظ اس زندگی کے لیے نہیں مل سکتا جو اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر لیا ہے اور رکھا ہے، اور وہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟ اللہ نے ان کو حیات طیبہ دیں گے۔ طیب کا لفظ عربی میں ان انتہائی وسیع المفہوم الفاظ میں سے ہے کہ جس کا کوئی ایک معنی کسی اور زبان میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ ان الفاظ میں سے، عربی کے بہت سارے الفاظ، قرآن شریف میں بعض الفاظ ایسے آئے ہیں، جیسے خود ذکر کا لفظ ہے، اتنے مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، اتنی وسعت ہے اس کے اندر کہ اگر آپ لفظ ذکر کی تشریح کریں گے کہ اس لفظ سے کیا کیا مراد لی جا سکتی ہے تو کئی صفحے آپ کو لکھنے پڑیں گے۔ قرآن کی یہ بلاغت ہے اور فصاحت ہے کہ وہ ایک چھوٹے ذکر لفظ ہے کتنا 3 حروف پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی یہ لفظ طیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی تھے اور یار مزار بھی، وہ جو تشریف لائے حجرہ عائشہ میں اپنی صاحبزادی کے حجرے کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام گزارے تھے، تو آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کر ماتھے پر بوسہ دے کر سیدنا ابوبکر صدیق روئے اور بس اتنا ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ طبت حیا وطبت میتا یا رسول اللہ۔ یہی طیب کا ہی لفظ ہے یہاں پر، یا رسول اللہ کیا طیب ترین زندگی آپ نے گزاری اور کیا طیب ترین موت اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہم اردو میں اس کا ترجمہ پاکیزہ سے کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ اس پہ پورا فٹ نہیں بیٹھتا، اس کے تمام مفاہیم جو لفظ طیب میں ہے وہ ایک لفظ پاکیزہ سے ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر پاکیزگی بھی اس لفظ میں داخل ہے، اس کے اندر سعادت بھی داخل ہے، توفیقات بھی داخل ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی داخل ہے، اس میں تقویٰ بھی داخل ہے، یہ تمام مفاہیم اس لفظ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ خواہشات کی زندگی سے منہ موڑ کر میری اطاعت والی زندگی کی طرف آئیں گے تو میرا انعام جو ان کو ہوگا وہ حیات طیبہ ہوگا، میں ان کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ اس پاکیزگی کے اثرات دنیا میں بھی ہوں گے اور اس پاکیزگی کے اثرات عند الموت بھی ہوں گے۔ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، موت کے وقت کی بھی ایک پاکیزگی ہوتی ہے، دنیا سے پاکیزگی کے ساتھ انسان کا رخصت ہونا، اور وہی پاکیزگی اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی رہے گی، اور وہی پاکیزگی اس کے ساتھ پل صراط کے اوپر بھی سفر کرے گی، اور وہی پاکیزگی اس کے ساتھ میزان کے اوپر بھی رہے گی، اور وہی پاکیزگی اس کے ساتھ یوم آخرت کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا اس میں بھی اس کے سر کے اوپر سایہ کیے رکھے گی اور اس کو بالآخر جنت تک پہنچائے گی۔ یہ اتنی بڑی چیز جو اس کو حاصل ہوگی وہ کس چیز پر حاصل ہوگی کہ خواہشات کی زندگی سے اس نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا۔ ظاہر اسلام رہبانیت تو نہیں ہے، عیسائیت والا رہبانیت تو نہیں ہے کہ انسان پر نکاح کی پابندی ہو کہ اگر آپ نے نیک بننا ہے تو آپ نے نکاح نہیں کرنا۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ نے نیک بننا ہے تو فوراً نکاح کرنا ہے اور بالغ ہوتے ہی کرنا ہے۔ والدین سے کہا گیا کہ اپنے بچوں کے فوراً نکاح کریں، جب وہ بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کریں، انتظار نہ کریں۔ یہی نیکی ہے، یہی سنت ہے، یہی پاکیزگی ہے۔ رہبانیت میں کہا گیا تھا آپ نے کمانا نہیں ہے، اسلام نے کہا کہ نہیں آپ نے حلال کمانا ہے، اور حلال کمانے والے کو کہا گیا کہ یہ حبیب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ہمارے یہاں نوٹوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے القاسب حبیب اللہ۔ اور کہا کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور اس تجارت کے اندر یہ خواہش پرستی کی بجائے نبیوں کی تعلیمات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ صداقت اور امانت کی تعلیمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر تجارت کرتے ہوئے تعلیمات نبوت پر یعنی صداقت و امانت پر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہا کہ یہ تاجر جو ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب ایک طرف تجارت منع ہے، کمانا منع ہے، دوسری طرف کمانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف کماتے ہوئے تعلیمات نبوت کا خیال رکھ لو تو تم نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوگے قیامت کے دن۔ جو نبیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، جہاں نبی جائیں گے تم بھی وہیں جاؤ گے، حالانکہ تو کما رہا ہے۔ تو یہ فطرت کا دین ہے، چونکہ کوئی ایسی تو یہ نہیں کہ اس دین میں مطلق خواہش کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو مطلق خواہش پہ پابندی ہوتی ہے وہ رہبانیت کہلاتی ہے۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ اچھا آپ کو سائے میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں تو جائیں دھوپ کے اندر بیٹھ جائیں۔ یہ اسلامی تعلیمات تو یہ نہیں، اگر آپ کو سایہ دستیاب ہے تو سائے میں بیٹھیں۔ ہاں اگر آپ کو سایہ دستیاب نہیں ہے ہی نہیں سایہ، ہم کسی صحرا میں ہوتے بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو جمعہ تم پر آتا، پھر اس وجہ سے جمعہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ دھوپ ہے،
لیکن اگر آپ کو کوئی سہولت دستیاب ہے، راحت کی کوئی چیز آپ کو دستیاب ہے، تو آپ اس راحت سے فائدہ اٹھائیں. اسلام تو نہیں منع کرتا، لیکن تو اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا ہوتا ہے. اور شریعت خواہشات کے درمیان ایک فرق کر دیتی ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں جو مطلق ناجائز ہیں، جو کسی صورت میں جائز ہو نہیں سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس کا بھی کوئی اسلامک ورژن نکال لیا جائے. شراب منع ہے، نشے کی چیزیں منع ہیں. اب آپ نشے کی چیز کو کوئی نام بدل کر جائز نہیں کر سکتے. بس منع ہے، انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے نشہ. وہ اس کی عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نشہ عقل پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو ظاہر اللہ نے منع کر دی. کیوں اللہ کی نعمت کو انسان جو ہے وہ ضائع کرے اور پامال کرے؟ نعمت الہی سے تو نہیں ملتی کہ اس کو ضائع کرے. تو اس کا تو یہ رستہ تو بند کیا اللہ تعالیٰ. لیکن ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے، یا اس کو اس کی واقعی حاجت ہے، اس کی باڈی کیمسٹری کا ایک خاص قسم کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس ڈھب پر ہے کہ یہی چیزیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اللہ جل شانہ نے پھر اس کو اس کی اجازت بھی عطا فرمائی اور اس کا درست رستہ بھی اس کو بتایا کہ یہ خواہش، مثلا انسان کو جنسی خواہش اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو کہا اس کو نکاح کا رستہ بتایا. اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے مسلمانوں نے مردوں کو کہ تم کر سکتے ہو. یہ اس کا ایک رستہ ہے. کھانے پینے کی انسان کو ضرورت ہے، کہا کلوا واشربوا، قرآن نے کہا کھاؤ پیو، بس ایک کام ہے ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور اس کے اندر تبذیر نہ کرو. کھاؤ پیو، تمہیں کھانے پینے سے نہیں منع کیا، اعتدال رکھو، میانہ روی رکھو اس کے. تو یہ اتنا اس میں جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے دین فطرت میں، دین اسلام میں، وہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے یا انفرادی طور پر نقصان دہ یا اس کے معاشرے کے لیے نقصان دہ. انفرادی اور اجتماعی طور پر جو چیز نقصان دہ ہوگی، یا اس جہاں میں یا اس جہاں میں، اسی سے انسان کو منع کیا جائے گا. اور یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی سلیم الفطرت والدین اپنی اولاد کو جب وہ چھوٹے بچے گودوں میں ہوتے ہیں تو انہی چیزوں سے منع کرتے ہیں جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. بچہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، اس کا رنگ اچھا لگتا ہے، والدین منع کرتے ہیں. بچہ چھری ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، کھیلنا چاہتا ہے، والدین اس کو منع کرتے ہیں. بچہ پانی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے تو والدین اس کو تھام لیں گے کہ پانی میں نہ گر جائے. تو وہ دیکھا آپ نے، بچہ اس پہ روتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے. لیکن دنیا میں کون سی سمجھدار ماں ہوگی کہ اگر بچے نے چھری کی ضد کی ہے تو بچے کو چھری پکڑا کے چلی جائے. بچے نے انگارے کی ضد کی ہے تو انگارہ اس کے ہاتھ میں لا کے رکھ دے کہ بھائی بچے کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، ضد کر رہا ہے تو چلو اس کو دے دو. یہ نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ جل شانہ انسانوں سے چونکہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اس کی نقصان دہ چیز جو ہے وہ واضح بتا دی ہے. لیکن پھر ایک اختیار دیا ہے. بچے سے تو ہم اختیار ہی لے لیتے ہیں، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں زبردستی. لیکن اختیار انسانوں کو اللہ پاک نے دیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں دونوں رستے اللہ کہتے ہیں دکھا دیے. نقصان والا رستہ اپنے تمام تر نقصانات سمیت بتا دیا، کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. قرآن پاک یہی تفصیل ہے ساری کی ساری. ایک شیطانی چیز کو اللہ پاک نے ذکر کیا اور کہا یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے. اور پھر کہا کہ اگر اس پہ چلتے رہو گے تو حزب الشیطان بن جاؤ گے، تم شیطان کے فوجی بن جاؤ گے، یعنی خود مجسم شیطان بن جاؤ گے. اور پھر دوسرے کے بارے میں رستہ دکھا کر کہا کہ یہ نبیوں کا رستہ ہے. پھر ایک پر ہمارے آقا و مولا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر پچھلے آدم علیہ السلام سے اللہ پاک شروع کرتے ہیں. یہ آدم کی ترتیب، یہ نوح علیہ السلام کی بات ہے، یہ دیکھو یہ ابراہیم کی بات ہے، یہ اسماعیل کی بات ہے، یہ عیسیٰ کی بات ہے، یہ موسیٰ کی بات ہے، یہ شعیب کی بات ہے، یہ سلیمان کی بات ہے، یہ داؤد کی بات ہے. اور اللہ کہتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے تمہیں جس کے پیچھے چلنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. تم لوگوں نے
زندگی کو اختیار کرنا ہے. اور اس چونکہ دونوں زندگیاں اور اس کی تفصیلات ایک بہت بڑا مضمون ہے, ایک بہت پورا قرآن شریف اس کے اوپر مشتمل ہے, اس کو پھر سمیٹ اس آیت کے اندر دیا ہے کہ اگر دو رستے ہیں, ایک خدا کی اطاعت کا رستہ جو نبیوں کی شاہراہ ہے, اور ایک اس کے بالمقابل خواہشات کا رستہ جو جہنم کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے, کہ انسان اس میں سے کس پر چلتا ہے. ہر انسان کو ہر وقت یہ غور کرنا چاہیے, اپنے اوپر بیٹھ کر اس پہ تفکر کرنا چاہیے کہ میں نبیوں کے رستے پر چل رہا ہوں یا میں خواہشات کے رستے کے اوپر چل رہا ہوں. اور منزل دونوں کی بالکل واضح ہے, نبیوں کا رستہ جا کے جنت پر ختم ہوتا ہے اور خواہشات کا رستہ جا کے جہنم پہ ختم ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.